اللہ رب العالمین نے پہلے رسول بھیجا، نصیحت بھیجی، کتاب دی، عقل دی سمجھنے کے لیے، لیکن جب انسان انکار پر انکار کرتا چلا جاتا ہے تو اللہ رب العالمین ہدایت کی توفیق اس سے چھین لیتا ہے۔ اگر ابلیس جو ہے وہ فرشتوں میں سے ہوتا تو وہ نافرمانی نہ کرتا، چونکہ ابلیس جو تھا وہ جنات میں سے تھا، اس لیے اس نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی۔ اللہ تعالی ہماری اعمال کی بنیاد پر ہماری پکڑ کرنا شروع کر دے تو اس زمین پر تو کوئی انسان بھی زندہ نہ بچے۔ یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ ایک زیادہ علم والا بھی بسا اوقات کم علم والے سے علم حاصل کر سکتا ہے۔ یعنی شیطان بھی اگرچہ اللہ رب العالمین کا نافرمان ہے لیکن وہ بھی اتنا جھگڑالو نہیں ہے جتنا انسان جھگڑالو۔ تو اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی علم دیا تھا اور اللہ رب العالمین نے خضر علیہ السلام کو بھی علم دیا تھا، لیکن خضر علیہ السلام کا علم جو تھا وہ بطور تبلیغ کے لیے نہیں تھا، اور موسیٰ علیہ السلام کو جو علم تھا اس کی تبلیغ کا حکم تھا۔ خضر علیہ السلام کا جو علم ہے وہ تصوف والا علم نہیں ہے یا صوفیت والا علم نہیں ہے، وہ علم مخصوص علم تھا جو اللہ رب العالمین نے خضر علیہ السلام کو دیا تھا۔ اب وہ اس علم میں خضر علیہ السلام اکیلے تھے یا ان کے علاوہ بھی اور لوگ ہیں، اس کے بارے میں ہمیں اللہ رب العالمین نے کچھ نہیں بتایا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ سورۃ الکہف کی تفسیر ہم پڑھ رہے ہیں اور آج انشاءاللہ آیت 49 سے آج ہم آغاز کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ووضع الکتاب، اور رکھ دی گئی کتاب یا رکھ دی جائے گی کتاب، فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ، تو آپ دیکھیں گے مجرموں کو، مشفقین، وہ خوفزدہ ہوں گے، مما فیہ، اس چیز سے جو اس کتاب میں ہوگی، وَيَقُولُونَ، اور وہ کہہ رہے ہوں گے، یا ویلتنا، ہائے ہمارے لیے افسوس، یا ہمارے لیے ویل، ویل تباہی ہلاکت کو کہتے ہیں، کہ ہائے ہماری ہلاکت، مالی ھذا الکتاب، کیا ہے معاملہ اس کتاب کا۔ یہ مالی جو ہے یہ ویسے جب عربی میں پڑھا جاتا ہے تو یہ لام ملا ہوتا ہے اگلے اسم کے ساتھ، جیسے للہ یا للرسول یا لہذا، لیکن جب سورۃ الکہف میں اس کو لکھا جاتا ہے اس مقام پر تو لام کو الگ لکھا جاتا ہے اور ہادہ کو الگ لکھا جاتا ہے، حالانکہ اصل میں ہے لہذا، ما الگ ہے اور لہذا الگ ہے، لیکن یہاں اس کو الگ لکھنے کا مقصد کیا ہے؟ معنی اس کا وہی ہے کہ اس کتاب کے لیے کیا معاملہ ہے، لام کا ہی معنی کرتے ہیں، لیکن یہاں الگ لکھنے کا ایک مفہوم جو علماء نے بیان کیا وہ یہ ہے کہ اس وقت مجرمین جو ہیں وہ بول نہیں پا رہے ہوں گے، بولنے میں ہکلا رہے ہوں گے خوف کے مارے، جیسے خوف کی شدت سے انسان کی زبان سے ٹوٹ ٹوٹ کے الفاظ نکلتے ہیں، اس طریقے سے ان کی زبان سے الفاظ نکلیں گے، یعنی یوں کہیں گے کہ ما لی ھذا الکتاب، تو اس طریقے سے الگ الگ وہ الفاظ میں اس جملے کو ادا کریں گے۔ اس کیفیت کو بیان کرنے کے لیے اسلام کو الگ لکھا جاتا ہے، ورنہ عربی لغت میں یہ مال نہیں ہے، یہ ما الگ ہے اور لہذا الگ ہے، تو یہ خط عثمانی کے اندر اس کو اس طریقے سے لکھا جاتا ہے، واللہ اعلم۔ تو ہے ہمارے لیے ہلاکت، کیا ہو گیا ہے اس کتاب کو، لا یغادر صغیرۃ، یہ نہیں چھوڑتی ہے یا نہیں چھوڑتا ہے، کتاب اردو میں مؤنث ہے اور عربی میں مذکر ہے، تو یہاں اس کے لیے لفظ مذکر کا آیا کہ لا یغادر، اس کتاب نے نہیں چھوڑا ہے یا نہیں چھوڑ رہا ہے۔ جب ترجمہ کریں گے اردو میں تو اس کو مؤنث پڑھیں گے کہ نہیں چھوڑتی ہے یہ کتاب کسی صغیرہ گناہ کو، ولا کبیرۃ، اور نہ ہی الا احصاها، مگر اس گناہ کو اس نے شمار کر لیا ہے، ووجدوا، اور وہ پائیں گے، ما عملوا، جو بھی انہوں نے عمل کیے، حاضرہ، اپنے سامنے، ولا یظلم ربک احدا، اور آپ کا رب کسی ایک پر ظلم نہیں کرتا ہے۔ تو یہ مسلسل بیان ہو رہا ہے قیامت کے اعمال کا، قیامت کے مناظر کا۔ تو قیامت کے مناظر میں سے ایک منظر جو ہے
وہ نامہ اعمال کے حوالے سے ہے کہ نامہ اعمال لوگوں کو دیا جائے گا، اور اس کے بعد پھر حساب کتاب کا مرحلہ، اس کے بعد پھر وزن کا مرحلہ، وہ باقی مراحل اس کے بعد آئیں گے۔ سب سے پہلا جو مرحلہ ہے وہ نامہ اعمال دیے جانے کا ہے، اس کے بعد پھر ان کے حساب اور وزن اور پلسرات اور شفاعت، سارے مراحل اس کے بعد آئیں گے۔ اور اس نامہ اعمال میں اللہ رب العالمین ہر چیز لکھ دے گا، چھوٹی ہو بڑی ہو، نیک عمل ہو برا عمل ہو، پوری زندگی اس انسان کی، ہم سب کی اس نامہ اعمال میں محفوظ ہوگی۔ تو جس کو نیک نامہ اعمال مل گیا، اچھا نامہ اعمال مل گیا، وہ خوش ہوگا، اس کو دائیں ہاتھ میں ملے گا۔ اور جس کو اللہ رب العالمین نے جو ہے وہ ہدایت نہ دی دنیا میں، تو اس کو نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اور پھر وہ افسوس کر رہا ہوگا، اور پھر اس کے لیے بڑا ہی سخت حساب ہوگا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ملائکہ اور آدم علیہ السلام کا جو واقعہ ہے اس کو ذکر فرمایا۔ فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اور جب ہم نے کہا فرشتوں سے کہ تم سجدہ کرو آدم علیہ السلام کے لیے، فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ یہ واقعہ پہلے کئی دفعہ گزر چکا ہے کہ آدم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے تخلیق فرمایا، اور پھر ان کے لیے پوری جو فرشتوں کی جماعت تھی اس کو سجدے کا حکم دیا گیا، تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ ابلیس کی حقیقت کو واضح فرمایا، فرمایا کان من الجن، ابلیس جو تھا وہ جنات میں سے تھا۔ ففسق عن امر ربہ، تو اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی۔ کان من الجن یعنی ابلیس جو تھا وہ جنات میں سے تھا۔ ابھی جو آگے آ رہا ہے ففسق، فا جو آ رہی ہے، عربی کا قاعدہ ہے کہ جب کسی عمل کے نتیجے کو بیان کرنا ہو اس کے لیے فا کو لایا جاتا ہے۔ تو یہاں اللہ رب العالمین نے ایک سبب بتایا، ایک وجہ بتائی، ایک معاملہ بتایا کہ ابلیس جنات میں سے تھا، اور اسی وجہ سے اس نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی۔ یعنی اگر ابلیس جو ہے وہ فرشتوں میں سے ہوتا تو وہ نافرمانی نہ کرتا، چونکہ ابلیس جو تھا وہ جنات میں سے تھا، اس لیے اس نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی۔ وَأَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ، کیا تم بنا لیتے ہو اس کو اور اس کی ذریت کو اولیاء، دوست، من دونی، میرے علاوہ، وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ، اس حال میں جبکہ وہ لوگ تمہارے دشمن ہیں۔ وہ ابلیس اور اس کی ذریت جو ہے وہ تمہارے دشمن ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ان کی دشمنی کو واضح فرما دیا، پہلے دن سے وہ تمہارے دشمنی پر اتر آئے ہیں، اور ہر وقت ان کی کوشش ہے کہ تمہیں دنیا کے لحاظ سے بھی اور آخرت کے لحاظ سے بھی نقصان میں ڈالیں، تو لہذا ان کو تم دوست بنا لیتے ہو اور اللہ کو چھوڑ دیتے ہو۔ بئس للظالمین بدلا، بہت برا ہے ظالموں کے لیے بدلہ، یعنی جو ظالم ہے وہ اللہ کو چھوڑ کے شیطان کو اپنا دوست بناتے ہیں، جبکہ اللہ کی دوستی جو ہے وہ دنیا میں بھی فائدہ مند ہے، آخرت میں بھی فائدہ مند ہے، اور شیطان کی دوستی نہ دنیا میں فائدہ ہے نہ آخرت میں فائدہ ہے۔ لیکن جو لوگ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں تو ان کو بدلہ بھی اللہ یہی دیتا ہے کہ بالآخر ان کو شیطان کا دوست بنا دیتا ہے، اور شیطان ان کے قرین بن جاتے ہیں، پھر شیطان کے کہنے میں وہ آ جاتے ہیں اور ان کے احکامات کے مطابق عمل کر رہے ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ ما اشہدتہم خلق السماوات والارض، نہیں میں نے گواہ بنایا ان لوگوں کو، یعنی شیطان کو، خلق السماوات والارض، آسمانوں کی اور زمین کی تخلیق پر، ولا خلق انفسہم، اور نہ ہی خود ان کی جانوں کی تخلیق پر، یعنی میں نے تو ان کو گواہ نہیں بنایا تھا، نہ ہی یہ لوگ موجود تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جب آسمانوں کی تخلیق فرمائی، زمین کی تخلیق فرمائی، تو اس وقت کسی کو اللہ رب العالمین نے گواہ نہیں بنایا، فرشتے تک بھی موجود نہیں تھے اس وقت۔ تو سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے آسمان بنائے، زمین بنایا، اس کے بعد پھر دیگر مخلوقات بنائیں۔ وما كنت متخذ المضلین عضدا، اور فرمایا کہ میں تو گمراہوں کو، وما كنت، اور نہیں ہوں میں، متخذ المضلین، بنانے والا گمراہوں کو،
گمراہ کرنے والوں کو عضدا اپنا مددگار، عضد کہتے ہیں بازو کو یا مددگار کو، جو دست و بازو بننے والے کو. تو فرمایا کہ نہ میں نے ان شیطانوں کو اس تخلیق کائنات میں اپنے ساتھ رکھا تھا، نہ اس وقت یہ موجود تھے، اور نہ ہی ان کو میں دوست بناؤں گا کبھی بھی، کیونکہ یہ لوگ اس قابل نہیں ہے کہ ان کو اللہ رب العالمین اپنا دوست بنائے، اور مدد کرنا تو دور کی بات. تو یہ لوگ تو گمراہ کرنے والے ہیں، شیطان اللہ رب العالمین کے نافرمان ہے، اور اللہ رب العالمین کو کسی کی مدد کی اور اللہ رب العالمین کو کسی کے تعاون کی ضرورت بھی نہیں ہے. وَيَوْمَ يَقُولُ، اور جس دن اللہ رب العالمین فرمائے گا نادوا شرکائی، تم پکارو میرے شرکاء کو، الذین زعمتم، جن کے بارے میں تمہیں گمان تھا، فدعوہم، تو وہ ان کو پکاریں گے، فلم یستجیبوا لہم، تو وہ لوگ ان کی دعاؤں کو قبول نہیں کریں گے یا ان کو جواب نہیں دیں گے. وجعلنا بینہم موبقا، اور ہم بنا دیں گے ان کے درمیان ہلاکت کی جگہ. موبق وبق سے ہے، وبق کہتے ہیں ہلاکت. تو اللہ رب العالمین اس دن بھی ان کو آزمائے گا، مشرکین کو، کہ تم جن جن کی عبادت کرتے تھے ان کو پکارو. اب وہ تمہاری پکار سننی چاہیے ان کو. تو جس دن وہ پکاریں گے، اللہ رب العالمین کو کہے گا کہ تم پکارو، تو وہ پکاریں گے، لیکن اللہ رب العالمین کے کہنے کے باوجود بھی، اور ایک آزمائش ہوگی اللہ تعالیٰ کی جانب سے کہ اللہ رب العالمین ان کو آزمائے گا، چلو آج تم پکار کے دیکھ لو. اس دن میں جب وہ پکاریں گے تو کوئی جواب نہیں ملے گا، اور اللہ رب العالمین پھر مختلف طرح سے ان کو ذلیل کرے گا، ان کو رسوا کرے گا کہ تم پکارو میرے مشرکین کو، میرے جو شرکاء ہیں ان کو پکارو. ان کو جب وہ پکاریں گے تو کوئی جواب نہیں ملے گا، اور پھر اللہ رب العالمین ان کے سامنے ان کو جو شرکاء ہوں گے ان کو جہنم میں ڈالے گا. چاند بھی جہنم میں جائے گا، سورج بھی جہنم میں جائے گا، جتنے ان کے معبود ہوں گے، جتنے ان کے طاغوت ہوں گے، سب کو اللہ رب العالمین جہنم میں داخل فرمائے گا. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین ایک اور طرح سے بھی ان کی آزمائش لے گا، ان کو سامنے دکھائے گا. یعنی ان کے جو مشرکین، جو ان کے شرکاء ہوں گے، وہ ان کے سامنے موجود ہوں گے، اور اللہ رب العالمین سے کہے گا کہ جاؤ ذرا ان سے مدد طلب کرو. وہ جانا چاہیں گے ان کے پاس، لیکن درمیان میں اللہ رب العالمین ایک ہلاکت کی جگہ بنا دے گا، یعنی آگ ہوگی کہ یہ لوگ ان تک پہنچ نہیں پائیں گے. مثلا جو لوگ بھی شرکاء اور شریک بناتے رہے، جس کا جو بھی پیر ہوگا، جس کا جو بھی امام ہوگا، اس کا جو بھی روحانی پیشوا ہوگا، تو وہ اس کے پاس جانا چاہے گا، لیکن درمیان میں ایک آگ ہوگی جس کے پاس وہ کراس کر کے اس تک نہیں پہنچ پائے گا. تو اللہ رب العالمین مختلف طریقے سے ان کو رسوا کرے گا قیامت والے دن. مشرکین کو پکارنے کا بھی کہے گا، پھر ان کا آپس میں برات بھی ہوگی کہ تم تو ہمیں پکارتے نہیں تھے، ہم تو تمہیں سنتے نہیں تھے، ہم نے تو تمہیں کہا ہی نہیں تھا کہ تم ہمیں پکارو. اور سامنے نظر بھی آ رہے ہوں گے لیکن پہنچ نہیں پائیں گے، آپس میں نفرتیں اللہ رب العالمین ڈال دے گا. تو مختلف طریقوں سے اللہ رب العالمین ان کی جو ہے وہ ذلت کا سامان فرمائے گا قیامت کے دن. آگے فرمایا کہ وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ، اور مجرم لوگ اس دن آگ کو دیکھیں گے. فَظَنُّوا، تو وہ جان لیں گے، أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا، کہ وہ لوگ اس آگ میں گرنے والے ہیں. وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا، اور وہ اس سے کوئی بھی چھٹکارے کی جگہ نہیں پائیں گے. یعنی مجرم اپنے سامنے جہنم کی آگ کو دیکھ لیں گے، لیکن اس سے پھر وہ، اور ان کو معلوم ہو جائے گا کہ ہم اس جہنم میں جانے والے، لیکن اس جہنم سے بچنے کی کوئی جگہ ان کو نہیں ملے گی. اور اللہ رب العالمین یہ آگ ان کو دکھائے گا. پہلے وہ اپنے سامنے آگ کو دیکھیں گے، ان کو معلوم ہو جائے گا کہ ہم اس آگ میں داخل ہونے والے ہیں، اور وہ ایک انتظار جو ہوگا اس جہنم میں داخل ہونے کا، وہ بھی ایک باعث اذیت ہوگا. ان کو پتہ ہے کہ ہم نے اس جہنم میں جانا ہے، اور جہنم کی جو آواز ہوگی اور چیخ و پکار ہوگی، اس سے ان کے دل پھٹ بھی رہے ہوں گے اور خوف میں مبتلا بھی ہوں گے، لیکن پھر بھی آخر آہستہ آہستہ کرتے کرتے اللہ رب العالمین ان سب کو جہنم میں داخل فرما دے گا. تو یہ اصل میں کلام مسلسل کیا اللہ رب العالمین نے قیامت کے احوال ہی کے تعلق سے، مختلف احوال جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمائے ہیں.
مختلف مناظر ہیں، کبھی مومنین کے مناظر ہوتے ہیں، کبھی اللہ رب العالمین مجرمین کے اور مشرکین کے مناظر بیان فرماتا ہے۔ آگے فرمایا کہ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا، اور تحقیق ہم نے پھیر پھیر کر بیان کیا ہے، فی ھذا القرآن، اس قرآن میں، للناس، لوگوں کے لیے، من کل مثل، ہر طرح کی مثالیں، وَكَانَ الْإِنسَانُ، اور ہے انسان، اکثر شیء جدلا، سب سے بڑھ کر جھگڑا کرنے والا۔ تو اللہ رب العالمین نے اس قرآن میں مختلف مثالیں بیان فرمائی۔ ابھی ہم نے پڑھی پیچھے مثال کہ اللہ رب العالمین نے دنیا کی زندگی کی مثال دی کہ کیسے دنیا کی زندگی ہے کہ آسمان سے بارش نازل ہوتی ہے، پھر ایک سبزہ اگتا ہے، پھر وہ سبزہ جو ہے ایک وقت آتا ہے کہ وہ سبزہ بالکل جو ہے وہ زرد ہو جاتا ہے، خشک ہو جاتا ہے، پھر ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، اور پھر اللہ رب العالمین اس کو پوری زمین میں پھیلا دیتا ہے۔ یہی زندگی کی مثال ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے دو آدمیوں کی مثال دے کے سمجھائی کہ ایک آدمی تھا جو مشرک تھا، دوسرا موحد تھا، تو مشرک کے ساتھ کیا ہوا، موحد کے ساتھ کیا ہوا، یہ سارا معاملہ اللہ رب العالمین نے مختلف مثالوں سے بیان فرمایا ہے۔ تو یہ مثالیں ہماری سمجھنے کے لیے، لیکن اللہ رب العالمین نے ایک حقیقت کو بیان فرمایا کہ شیطان انسان سے بڑھ کر کوئی جھگڑالو کوئی مخلوق نہیں ہے۔ یعنی شیطان بھی اگرچہ اللہ رب العالمین کا نافرمان ہے، لیکن وہ بھی اتنا جھگڑالو نہیں ہے جتنا انسان جھگڑالو ہے۔ جتنے انسان اللہ کے سامنے عذر بیان کرتا ہے اور جتنے انسان بہانے کرتا ہے، اتنے شیطان نہیں کرتا۔ شیطان نے صاف کہہ دیا تھا کہ ہاں میں نے کیا ہے، تکبر میں کیا ہے، میں نہیں کرتا سجدہ اس کو۔ اس کے پاس کوئی جھگڑا کرنے والی بات نہیں تھی، لیکن انسان جو ہے اس کو اللہ رب العالمین نے جو ذہن دیا ہے اور جو ایک نفس دیا ہے، تو اس نفس کی وجہ سے سب سے بڑھ کر جھگڑالو ہے۔ چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر بھی لمبے لمبے جھگڑے ہوتے ہیں اس کے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس کو بطور نصیحت کے بیان فرمایا ہے کہ انسان کو اپنی جھگڑالو طبیعت کے اوپر جو ہے وہ اس کو ایک ضبط ہونا چاہیے، کنٹرول ہونا چاہیے۔ بلکہ یہاں تک بھی بیان فرمایا کہ اگر کوئی شخص اس کا جھگڑا ہو رہا ہو اور جھگڑا جو ہے وہ اس معاملے میں وہ حق پر ہو، اور اس حق پر ہوتے ہوئے بھی اس جھگڑے سے بچنے کے لیے اگر اپنے حق کو چھوڑ دیتا ہے، مجھے پتا ہے کہ میں اس معاملے پر حق پر ہوں، لیکن اگر میں اس معاملے پر اصرار کروں گا تو جھگڑا بڑھے گا، تو جھگڑا بڑھنے سے بچانے کے لیے وہ اس معاملے کو چھوڑ دیتا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں اس کے لیے جنت کے وسط میں ایک اعلیٰ ترین گھر کی ضمانت دیتا ہوں، کہ جو اپنے حق کو صرف اس وجہ سے چھوڑ دیتا ہے کہ جھگڑا مزید نہ بڑھے، اس وجہ سے اگر وہ چھوڑ دیتا ہے تو میں اس کے لیے جنت کے وسط میں، جنت کے درمیان میں ایک اعلیٰ ترین گھر کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو یہ کیوں اتنا بڑا اجر رکھا گیا؟ کیونکہ اپنے حق کو چھوڑنا اور جھگڑے کو ترک کرنا یہ ہر انسان کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہماری انا کو ٹھیس پہنچاتی ہیں، تو ایسا ہم لگتے ہیں اس کے پیچھے، ایسا لگتے ہیں کہ گھر تک، جس کو ہم کہتے ہیں نا گھر تک چھوڑ کے آنا، تو وہ ہمارا معاملہ ہے، تو پھر اس جھگڑے کو چھوڑتے نہیں ہیں کبھی بھی۔ تو اللہ رب العالمین نے انسان کی حقیقت بیان فرمائی ہے، اور یہ صرف دنیا کے اندر نہیں ہے بلکہ اس کی دین کے اندر بھی اس کے یہ معاملات ہیں۔ کسی معاملے میں آپ بات کر لیں، ایک سے بڑھ کے ایک اس کے بعد بہانہ ہوگا، ایک سے بڑھ کے ایک اس کے بعد حیلہ ہوگا، اس کے بعد عذر تراشی ہوگی۔ اس چیز سے انسان کو پرہیز کرنی چاہیے۔ آگے فرمایا کہ وما منع الناس ان یؤمنوا، نہیں روکا لوگوں کو ایمان لانے سے، اذ جاءہم الہدی، جبکہ ان کے پاس ہدایت آ گئی تھی، ویستغفروا ربہم، اور اس بات سے کہ وہ اپنے رب سے استغفار کریں، الا ان تأتیہم سنت الاولین، مگر اس چیز نے کہ ان کے پاس بھی پہلوں کا طریقہ آ جائے، اور یاتیہم العذاب قبلا، یا ان کے پاس عذاب بالکل سامنے آ جائے۔ یعنی ایمان لانے سے صرف اس چیز نے روکا ان کو کہ ان کے اوپر بھی پہلے والا جو پہلے لوگوں کے ساتھ سلوک ہو چکا ہے، ان کے ساتھ بھی وہی سلوک ہو جائے، اس چیز نے ان کو ایمان لانے سے روکا ہے۔ اس آیت کا معنی اصل میں یہ ہے، اللہ رب العالمین یہ ہمیں نصیحت کرنا چاہ رہا ہے کہ جو پہلے لوگ تھے وہ ایمان نہیں لے کر آئے، تو ان کا انجام یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین نے ان کو عذاب سے دوچار کیا، اللہ رب العالمین نے ان پر عذاب بھیج دیا،
اور پوری کی پوری قوم کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا۔ یہی معاملہ اس قوم کے ساتھ بھی ہے۔ اس قوم کو بھی اللہ رب العالمین نے رسول بھیجا ہے ان کی نصیحت کے لیے، لیکن یہ اس نصیحت کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور یہ بھی چاہتے ہیں کہ جس طرح پہلے قوموں پر عذاب آیا تھا ان پر بھی عذاب نازل ہو جائے۔ تو یہ ایک طریقہ کار ہے کہ جس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین یہ ہمیں ظاہر کرنا چاہ رہا ہے کہ اگر اللہ رب العالمین چاہتا تو ان کو ہدایت دے دیتا، لیکن اللہ رب العالمین نے ان کو ہدایت نہیں دینی، اس وجہ سے یہ لوگ ایمان نہیں لے کر آ رہے۔ اگر اللہ رب العالمین نے ان کو ہدایت دینی ہوتی تو ایمان لا چکے ہوتے، لیکن اللہ نے چونکہ ہدایت نہیں دینی اور بالآخر انہوں نے عذاب میں جانا ہے، اس لیے اللہ رب العالمین نے ان کو ہدایت کی توفیق عطا نہیں فرمائی ہے۔ تو سادہ سی بات ہے کہ اگر اللہ رب العالمین کسی کو ہدایت نہ دینا چاہے تو پھر بالآخر اس کے لیے جو انجام بچتا ہے وہ عذاب کا بچتا ہے۔ لیکن کیا جو اللہ رب العالمین کا ہدایت نہ دینا ہے یہ بلا سبب کے ہوتا ہے؟ یعنی ایسا ہے کہ بس اللہ رب العالمین نے فیصلہ کر لیا کہ ہدایت نہیں دینی؟ نہیں، اس کے کچھ اسباب ہوتے۔ اللہ رب العالمین نے پہلے رسول بھیجا، نصیحت بھیجی، کتاب دی، عقل دی سمجھنے کے لیے، لیکن جب انسان انکار پر انکار کرتا چلا جاتا ہے تو اللہ رب العالمین ہدایت کی توفیق اس سے چھین لیتا ہے۔ اس سے آگے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ، اور نہیں بھیجا ہم نے رسولوں کو مگر خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر۔ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ، اور جو کافر لوگ ہیں وہ جھگڑا کرتے ہیں باطل کے ذریعے سے، لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ، تاکہ وہ دھکیل دے اس باطل کے ذریعے سے حق کو، وَاتَّخَذُوا آیَاتِي، اور وہ بنا لیتے ہیں میری آیات کو، وَمَا أُنذِرُوا، اور ان ڈراووں کو جن کے ذریعے سے ان کو نصیحت کی گئی تھی، ہزوا، مذاق کا نشانہ۔ یہ ہے وہ سبب کہ جب ان کو حق دیا جاتا ہے تو حق کو قبول کرنے کے بجائے باطل پر ڈٹ جاتے اور پھر اس باطل کے ذریعے سے اس حق کو دھکیلنا شروع کر دیتے، پھر اس پر بس نہیں کرتے بلکہ وہ اللہ رب العالمین کی آیات کا مذاق اڑاتے، اللہ رب العالمین کی نصیحتوں کا مذاق اڑاتے ہیں، اللہ رب العالمین کے ڈراووں کا مذاق اڑاتے ہیں، تو پھر اللہ رب العالمین نے فیصلہ فرما لیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت نہیں دینی۔ پوری کی پوری قومیں ہوتی ہیں، جماعتیں ہوتی ہیں جن کو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کو ہدایت نصیب نہیں ہوتی۔ کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اللہ رب العالمین کے قرآن کو مذاق بنا لیا۔ ابھی یہ پچھلے چند ایام گزرے ہیں، ان میں ہم نے دیکھا کہ لوگوں نے کس طریقے سے اس قرآن کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے اور اس قرآن کا جو ہے مذاق اڑایا ہے اور اس قرآن کے ذریعے سے اپنے باطل عقائد کو ثابت کرنے کی کوشش کی۔ سامنے کی بات ہے لیکن اس کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اپنی امامت کا عقیدہ، اپنی اولیاء کا عقیدہ اور پنجتن پاک کا عقیدہ اور مظلومیت کے عقیدے اور صحابہ کی گستاخی اور انبیاء کی گستاخی، بلکہ اللہ رب العالمین کی بدترین توہین قرآن مجید سے ثابت کرتے، آیات کی ایسی تحریف کریں گے اور آیات کا ایسا معنی پیش کریں گے کہ وہ معنی بگڑ کے رہ جاتا۔ ابھی یہ جو پچھلے دنوں یہاں ہمارے بوہری جماعت کا ایک بڑا اجتماع تھا، اور آپ جماعت بوہریہ کا عقیدہ پڑھ لیں یا جو اسماعیلیہ ہیں ان کا عقیدہ پڑھ لیں تو انہوں نے قرآن مجید کو جو ہے وہ ایک کھلونا بنا لیا۔ یعنی اقامت الصلاح کا معنی اگر آپ ان کی کتابوں میں پڑھیں گے تو اقامت الصلاح کا معنی ہے امام کی بات ماننا۔ کوئی نماز نہیں ہے، کوئی روزہ نہیں ہے، کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، امام کی بات ماننا یہ اقامت الصلاح۔ اب کی کہاں سے ثابت؟ اور اسی طریقے سے مختلف معنی جو ہے انہوں نے کہتے ہیں کہ جی ایک ظاہری معنی ہے قرآن مجید کا، ایک باطنی معنی ہے۔ ظاہری معنی جو ہے وہ عام مسلمانوں کو پتہ ہے، باطنی معنی جو ہے وہ ہمارے اماموں کو پتہ ہے، اور وہ باطنی معنی وہ ہمیں بتاتے ہیں اور ہم اسی کے ذریعے سے۔ حتیٰ کہ اسماعیلی فرقے کے ہاں جنت کا معنی یہ ہے، یعنی جنت کا تصور نہیں ہے ان کے ہاں۔ آج اسماعیلی فرقے ایسے آغا خانی وغیرہ، ان کے جنت کا تصور نہیں ہے۔ تو قرآن مجید میں جہاں جہاں پر بھی جنت آئی اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی ہے امام کی امامت کو تسلیم کر لینا، یہ جنت کا معنی ہے۔ یعنی قرآن کے پوری معنی کو بالکل اس کے اصل سے تبدیل کر کے رکھ دیا۔
اپنی مرضی سے جو چاہے مرضی آپ مانا کر دیں. آپ نے دعویٰ کر دیا کہ میں وہ باطنی معنی جانتا ہوں کہ جو ظاہری معنی ہے ہی نہیں. اب آپ کو کون روکے گا آپ کس چیز سے کیا معنی کر دیں, آپ کس چیز کو کیسے تبدیل کر دیں؟ جب اتنا اہم رکن نماز اسلام کا اقامت الصلاۃ جس کا 660 مرتبہ حکم نازل ہوا قرآن مجید میں, آپ نے ایک لفظ میں اس کا معنی تبدیل کر دیا, یکدم سے اس کا معنی تبدیل کر دیا, تو باقی قرآن مجید کے ساتھ آپ کیا کریں گے؟ تو یہ ہوتا ہے کہ جب انسان قرآن مجید کو اپنی یا نصوص کو یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کو اپنی عقیدے کا ہدف بنا لے اور پہلے عقیدہ اختیار کرے, اس کے مطابق پھر آیات کو لے کر آئے, تو پھر وہ ظاہری بات ہے اس آیات کا معنی تبدیل ہو جاتا ہے سارا. اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے جو وحدت الوجود کا عقیدہ رکھتے ہیں وہ قرآن مجید کی آیات کو اپنے عقیدے پہ فٹ کریں گے. جو لوگ اولیاء اللہ کی جو ہے وہ تعظیم کا عقیدہ رکھتے ہیں اور اولیاء اللہ سے وسیلہ اور واسطہ اور مانگنے کا عقیدہ رکھتے ہیں وہ قرآن مجید سے ثابت کریں گے. تو قرآن مجید کا پورا معنی تبدیل کر کے رکھ دیتے, جو ظاہری معنی, جو حقیقی معنی, جو سلف صالحین سے اور صحابہ سے ثابت ہے اس کو بالکل الٹ کے رکھ دیتے. تو یہ وہ لوگ ہیں, پھر اللہ رب العالمین ان سے ہدایت کو چھین لیتا ہے, پھر اللہ رب العالمین کو ہدایت کی توفیق نہیں دیتا. اور ایک اور جو ہے وہ رویے کا اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا جو کہ آگے آ رہا ہے. فرمایا کہ ومن اظلم, اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہے, ممن ذکر بآیات ربہ, جس کو نصیحت کی جائے اس کے رب کی آیات کے ذریعے سے, فأعرض عنها, تو وہ ان آیات سے اپنا منہ موڑ لے, ونسی ما قدمت یدہ, اور وہ بھول جائے جو اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے, یعنی اپنے اعمال کی اس کو پرواہ نہیں ہے اور جو بھی نصیحت اس کو کی جا رہی ہے اس کو وہ سننے کے لیے تیار نہیں ہے. وَإِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً, بے شک ہم نے بنا دیا ہے ان کے دلوں کے اوپر پردے, أَن يَفْقَهُوهُ, اس کو روکنے کے لیے کہ وہ ان آیات کو سمجھ نہ سکیں. وفی آذانہم وقرا, اور ان کے کانوں پر ہم نے بوجھ ڈال دیا ہے. وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ, اور اگر آپ ان کو پکاریں گے بلائیں گے ہدایت کی طرف, فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا, تو ہرگز بھی وہ اس وقت کبھی بھی ہدایت یافتہ نہیں ہو سکیں گے. تو آیت کے آغاز میں بتایا کہ ان کو نصیحت کی جاتی ہے لیکن نصیحت پر عمل نہیں کرتے, اس سے منہ موڑ لیتے. جب بار بار یہ کرتے ہیں, بار بار نصیحت کی جائے, بار بار نصیحت کی جائے, اس نصیحت کو یہ قبول نہیں کرتے, سنتے نہیں ہیں, تو ایک موقع آتا ہے کہ اللہ رب العالمین ان کے کانوں کے اوپر پردہ ڈال دیتا, بوجھ ڈال دیتا ہے, اور ان کے دلوں کے اوپر اللہ رب العالمین پردہ ڈال دیتا. یہ شروع میں نہیں ہوتا, یہ بعد میں ہوتا. پہلے شروع میں اللہ رب العالمین موقع دیتا ہے, نصیحت سن رہا ہے سن رہا ہے سن رہا ہے, عمل نہیں کر رہا, چھوڑ رہا ہے, منہ موڑ رہا ہے, پرواہ نہیں کر رہا ہے. پھر ایک موقع آتا ہے کہ اللہ رب العالمین ایسا اس کا دل کر دیتا ہے کہ کچھ بھی آپ نصیحت کر لیں اس کو کوئی فرق پڑتا ہی نہیں ہے, اس کو کوئی پرواہ نہیں اس چیز کی کہ آپ اس کو کیا نصیحت کر رہے ہیں. اور پھر اللہ رب العالمین فرمایا کہ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ, تیرا رب جو ہے وہ بڑا بخشنے والا, بڑی رحمت والا ہے. یہ ایک سوال کا جواب ہے, یہ ایک شبے کا جواب ہے جو ہمارے ذہن میں آ سکتا تھا کہ اللہ رب العالمین نے اگر ان کے دلوں کے اوپر پردہ ڈال دیا ہے تو ان کا کیا قصور ہے کہ ان کو عذاب دیا جائے, ان کا کیا جرم ہے؟ اگر پردہ اللہ ہی نے ڈالا ہے تو ان کا جرم کیا ہے کہ اللہ رب العالمین ان کو عذاب دے رہا ہے؟ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ آپ کا رب جو ہے وہ تو بہت بخشنے والا ہے, بڑی رحمت والا ہے. جرم انہی کا ہے, قصور انہی کا ہے. ابتدا سے یہ لوگ جرم کرتے آ رہے ہیں, ان کو نصیحت کی جا رہی ہے لیکن اس نصیحت کو یہ لوگ قبول نہیں کر رہے. تو اللہ رب العالمین نے اپنے عدل سے یہ فیصلہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کے اوپر پردے ڈال دی. تو دلوں کے معاملات اللہ کے اختیار میں ہیں, لیکن اللہ رب العالمین دلوں کے معاملات کے فیصلے وہ ظلم کی بنیاد پر نہیں فرماتا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک انسان جو ہے وہ بہت اچھا دیندار ہو, اس کے اعمال بھی بہت اچھے ہوں, اور یک لخت وہ 1 گھنٹے کے اندر کافر ہو جائے. یہ ممکن نہیں ہے, یہ ممکن نہیں ہے. اس کی جو تبدیلی ہوگی اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ اسباب ہوں گے, اس کے کوئی نہ کوئی برے اعمال ہوں گے, اس کی نیتوں میں کہیں نہ کہیں کھوٹ ہوگا, اس کے اخلاص میں کہیں نہ کہیں کمی ہوگی, اس کے عقیدے میں کچھ نہ کچھ کمزوری ہوگی. اس کمزوری کی وجہ سے, اس نیت کے کھوٹ کی وجہ سے, یا ان برے اعمال کی وجہ سے اللہ رب العالمین اس کے دلوں کے حالات کو تبدیل کر دیتا ہے.
تو اس چیز کو ہمیں سمجھنا بھی چاہیے اور اس چیز کے لیے ہمیں متنبع بھی رہنا چاہیے. اور اللہ رب العالمین جب دلوں کے حالات تبدیل کرتا ہے, ہدایت کے بجائے گمراہی کا فیصلہ فرماتا ہے, تو یہ اللہ رب العالمین کا ظلم نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ ہماری اصلاح فرما دی. اور پھر اپنی رحمت کا ذکر کیا, اور رحمت کا ایک معنی یہ بھی ذکر کیا آگے, فرمایا کہ لو یؤاخذہم بما کسبوا, اگر اللہ رب العالمین ان کا مواخذہ فرمائے اس بنیاد پر جو گناہ انہوں نے کیے ہیں, لعجل لهم العذاب, تو اللہ رب العالمین ان کو جلدی عذاب میں لے لے. ان کے گناہ اس قدر شدید ہیں کہ ہونا تو یہ چاہیے کہ دنیا میں ان پر عذاب آ جائے, ہونا یہ چاہیے, لیکن اللہ رب العالمین کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں عذاب نہیں دیتا, بلکہ کیا ہے, بلکہ ان کے لیے موعد, ایک وقت مقررہ ہے, لن یجدوا من دونہ موئلا, کہ ہرگز بھی اس وقت سے یہ کوئی اور راہ فرار نہیں پائیں گے, کوئی آگے پیچھے یہ نہیں ہو سکیں گے جو وقت مقررہ اللہ رب العالمین نے ان کے لیے رکھا ہوا ہے. آگے فرمایا کہ وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ, اور یہ وہ بستیاں ہیں جن کو ہم نے ہلاک کیا, لَمَّا ظَلَمُوا, جب انہوں نے ظلم کیا, وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا, اور ہم نے ان کی ہلاکت کے لیے ایک وقت مقررہ بھی بنا دیا تھا. تو یہاں پر ایک اور بات, ایک اضافی بات اللہ تعالیٰ نے ذکر کر دی کہ اگر اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں عذاب نہیں دیا, اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ دنیا میں عذاب آئے گا ہی نہیں, یہ معنی نہیں ہے. کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی عذاب دے گا, کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جن کو اللہ نے دنیا میں عذاب بھی دیا, جیسے قوم نوح ہے, قوم عاد ہے, قوم سمود ہے, ان کو اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں بھی عذاب دیا. کچھ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے مہلت دی ہے, وہ اپنی زندگی گزارتے ہیں 60-70 سال کی, پوری زندگی گناہ کرتے رہتے ہیں, کفر کی زندگی گزارتے ہیں, اللہ کی نافرمانی کی زندگی گزارتے ہیں, اور ان کو موت تک اللہ رب العالمین پکڑتا نہیں ہے, مہلت دے دیتا ہے. لیکن جیسے ہی موت آتی ہے تو اب عذاب شروع ہو گیا, اب مہلت نہیں. جیسے فرعون تھا, فرعون کو اللہ رب العالمین نے ایک عذاب میں نہیں جکڑا جب تک کہ موت نہیں آئی, جیسے ہی موت آئی عذاب آ گیا اس کے اوپر. اسی طریقے سے فرعون تو چلے, اس کو ایک غیر فطری موت ملی نا, غرق کی موت ملی, لیکن کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ جو فطری موت مرتے, 70 سال 80 سال 90 سال وہ زندگی گزارتے کفر کے اوپر, اللہ کی نافرمانی کے اوپر. اللہ رب العالمین ساری زندگی ان کو نعمت عطا فرماتا. تو یہ اللہ رب العالمین کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس دنیا میں نہیں پکڑ فرماتا. اور ہمارے بھی یہ حالات, اگر اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کی بنیاد پر ہماری پکڑ کرنا شروع کر دے تو اس زمین پر تو کوئی انسان بھی زندہ نہ بچے. سب سے بڑا گناہ جو ہے یہ پچھلے 2 دنوں میں جو ہوا ہے گناہ پاکستان میں, پورا پاکستان بند تھا, اور جو ڈنکے کی چوٹ پہ اللہ کے غضب کو پکارا گیا ہے, جو اللہ کے غضب کو پکارا گیا ہے, اللہ کی غیرت کو للکارا گیا ہے, اور شرک کیا گیا ہے ہمارے علاقوں میں, گلیوں میں, چوراہوں میں. اس قدر بڑا جرم تھا یہ, اس قدر بڑا جرم تھا کہ یہ ایک اکیلا ہی جرم کافی تھا پورے اس علاقے کو تباہ و برباد کرنے دینے کے لیے. اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ نے عذاب سے محفوظ رکھا ہے انسانوں. اور پھر جو انبیاء کی گستاخیاں ان دنوں میں ہوتی ہیں, صحابہ کی جو گستاخیاں ہوتی ہیں, امہات المومنین کی جو گستاخیاں ہوتی ہیں, حقیقت ہے کہ دل کانپتا ہے اندر سے کہ اگر اللہ رب العالمین نے اس معاملے میں پکڑ فرما لی, ہم لوگ تو اتنے عاجز ہیں کہ جا کر اس شرک کو روک نہیں پاتے. ہم تو اپنے جو ہے وہ ادارے, اپنی دکانیں, اپنے کاروبار بند کر کے اپنے گھروں میں معصور ہو جاتے ہیں, شرک دندناتا پھرتا ہے ہماری گلیوں میں. ہم تو اتنے کمزور ہیں, موحد اس دنیا اس سرزمین پہ اتنے کمزور ہیں کہ دبک کے بیٹھ جاتے ہیں اور شرک دندناتا پھرتا ہے گلیوں چوراہوں کے اندر. صرف اللہ سے, اللہ کی یہ رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی بنیاد پر اللہ رب العالمین کا عذاب اس علاقے پر, اس ملک میں, اس شہر پہ نازل نہیں ہوتا. اور نہ کوئی وہ جرم نہیں ہے کہ جو ان دنوں میں نہ ہوتا ہو اور اللہ کی دین کی پامالی نہ ہوتی ہو. تو بہرحال اللہ رب العالمین کی رحمت ہے, اور اللہ کی رحمت ہی ہمیشہ مانگنی چاہیے, اللہ کے عذاب سے انسانوں کو ڈرنا چاہیے. بس اوقات آج کل یہ حالات ایسے ہیں کہ سننے میں آتا ہے کہ لوگ بول جاتے ہیں کہ جی اللہ کرے ملک ٹوٹ جائے, ٹکڑوں میں بڑھ جائے, پھر شاید کچھ حالات بہتر ہو جائیں گے.
کہ جی کچھ یہاں پہ کوئی خون ریزی ہوگی، کوئی دنگا فساد ہوگا تو پھر حالات بہتر ہوں گے. اس قسم کی جو باتیں ہوتی ہیں، مایوسی والی باتیں، یہ اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی بات ہے. تو یہ باتیں انسان کو اپنی زبان سے نہیں نکالنی چاہیے. یہ دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین بغیر خون ریزی کے، بغیر دنگا فساد کے، بغیر جو ہے وہ کسی خون خرابے کے، اللہ رب العالمین ہماری بھی اصلاح فرمائے اور اس معاشرے کی بھی اصلاح فرمائے اور ہماری حکومت کی بھی اصلاح فرمائے. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ، اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے لِفَتَاهُ اپنے نوجوان سے، لا ابرح میں نہیں رکوں گا، حتی ابلغ یہاں تک کہ میں پہنچ جاؤں، مجمع البحرین دو سمندروں کے ملنے کی جگہ، او امضی یا میں چلتا رہوں گا، حقوبہ لمبے زمانے تک. یہ جو آیات آگے آ رہی ہیں، ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کے واقعے کو بیان فرمایا ہے. موسیٰ علیہ السلام کا یہ واقعہ اس مقام پر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے ایک طویل حدیث کے اندر، جو کہ امام بخاری نے صحیح بخاری میں اس کو ذکر کیا ہے. ایک چیز کی وضاحت جو ہونا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ خضر علیہ السلام یا خضر، یہ دونوں الفاظ کہے جا سکتے ہیں. خضر خا کے زبر اور ذات کے زیر کے ساتھ، یہ خضر خا کے زیر اور ذات پر جزم خضر. یہ شخصیت کون تھے؟ یہ کوئی نبی ہے یا کوئی ولی ہے؟ اس کے حوالے سے دونوں موقفات علماء میں موجود ہیں. علماء کی ایک بڑی تعداد اس بات کے قائل ہے کہ یہ اللہ کے ولی تھے، جیسا کہ لقمان علیہ السلام اللہ کے ولی تھے. اللہ رب العالمین نے لقمان علیہ السلام کو حکمت عطا فرمائی تھی، نبوت عطا نہیں فرمائی. اسی طرح اللہ رب العالمین نے خضر علیہ السلام کو کچھ علم تو دیا تھا لیکن نبوت نہیں دی تھی. اور دوسری جانب ایک جماعت کا موقف ہے کہ نہیں، خضر علیہ السلام جو ہے وہ نبی تھے، اور یہ موقف بہت مضبوط موقف ہے. اور اس کی دلیل وہ یہ دیتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے جو فرمایا کہ وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَدُنَّا عِلْمًا، کہ ہم نے خضر علیہ السلام کو علم دیا تھا. تو یہ علم جو ہے وہ بغیر وحی کے نہیں ہو سکتا، اور وحی جو ہے وہ فقط انبیاء پر آتی ہے. انبیاء علیہم السلام ان کو وحی نازل کی جاتی ہے. اور اس کے علاوہ بھی مختلف جو دلائل ہیں احادیث میں یا قرآن میں جو ہم واقعے میں پڑھیں گے، ان سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ خضر علیہ السلام نبی تھے. جیسے ایک مقام پر وہ فرماتے ہیں کہ وما فعلت عن امری، کہ یہ جو میں نے کچھ بھی کیا ہے یہ میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا، بلکہ یہ اللہ رب العالمین کے حکم سے ہوا ہے. اللہ کے حکم کا علم خضر علیہ السلام کو کیسے ہوا؟ یقیناً وحی کے ذریعے سے، اور وحی جو ہے وہ انبیاء پر نازل ہوتی ہے. اور اگر اس کو نبوت نہ مانا جائے خضر علیہ السلام کو، تو پھر ایک بڑا دروازہ کھل جاتا ہے شیطان کے لیے، کہ جس سے بہت سے لوگوں کے گمراہ ہونے کا ذریعہ بن جاتا ہے. کہ کوئی بھی شخص یہ دعویٰ کر دے گا کہ جی میرے پاس تو اللہ کا علم ہے اور میں اللہ کے علم کی بنیاد پر یہ بات کہہ رہا ہوں. بلکہ صوفیاء نے یہ بات کہی ہے. صوفیاء کے ہاں ایک علم ہے جس کو علم اللدنی کہتے ہیں. علم اللدنی، یہ علم علمناہ من لدنا علم، اس سے انہوں نے نکالا. علم لدنی کیا ہے؟ کہ جو علم براہ راست الہام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے ولی کی طرف آتا ہے. اب ولی کچھ بھی دعویٰ کر دے. اب خضر علیہ السلام کیا کر رہے ہیں؟ ایک نوجوان کو قتل کر دیا انہوں نے. قتل بہت بڑا معاملہ ہے. یہ بغیر کسی صحیح اور صریح اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم کے نہیں کیا جا سکتا. فقط الہام کی بنیاد پر کر دینا یہ تو جائز ہی نہیں ہے. تو لہذا خضر علیہ السلام کے بارے میں ایک مضبوط موقف جو علماء کا ہے وہ یہ ہے کہ وہ نبی تھے. واللہ اعلم. اور ایک اور بات جو ایک غلط فہمی جو صوفیت کے ہاں یا تصوف کے ہاں بہت زیادہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ خضر علیہ السلام جو ہے وہ زندہ ہے اور ابھی تک زندہ ہے. بعض صوفیہ اس بات کو ذکر کرتے ہیں، بلکہ بعض
جو مشہور ان کے گزرے ہیں کرامات والے، تو انہوں نے اس چیز کو لکھا بھی ہے کہ جی میری ملاقات ایک انسان سے ہوئی اور وہ خضر تھے، تو میں نے علم حاصل کیا خضر سے۔ ان کے ہاں تو علم حاصل کرنے کے مختلف طریقے ہوتے ہیں نا، خواب میں بھی، منامات میں بھی، کرامات میں بھی، الہامات میں بھی، مراقبے میں بھی، تو یہ بھی ایک طریقہ تھا۔ جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث سے یہ بات معلوم ہو جاتی ہے کہ اگر خضر علیہ السلام اگر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود ہوتے، تو جب اللہ رب العالمین نے حکم دیا تھا کہ جس نبی کے دور میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، اس نبی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا لازم ہوگا، تو خضر علیہ السلام کو آنا چاہیے تھا، ایمان لاتے۔ جس طرح عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی اتباع کریں گے، لیکن خضر علیہ السلام نہیں آئے۔ اور اگر بالفرض نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خضر علیہ السلام زندہ تھے بھی، تو ایک صحیح حدیث میں بلکہ کئی اور روایات کے اندر بھی یہ بات موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے کہ آج کی رات کو دیکھ لو، آج کی رات سے لے کے 100 سال تک اس زمین کی پشت پہ جتنے بھی لوگ زندہ ہیں وہ سب کے سب فوت ہو چکے ہوں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث، یعنی ایک رات آپ نے عشاء کی نماز پڑھائی، عشاء کی نماز پڑھانے کے بعد آپ نے صحابہ کو مخاطب کیا، فرمایا آج کی رات کو شمار کر لو، اس رات سے لے کے اگلی رات، اگلی 100 سال تک اس زمین کی پشت پر ابھی جتنے بھی لوگ زندہ ہیں وہ سب فوت ہو چکے ہوں گے۔ اور یہ جو وقت تھا، یعنی جو رات تھی، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 2 مہینے پہلے تھی، یعنی 10ویں ہجری جس کو ہم کہتے ہیں۔ اسی لیے علماء نے اس سے یہ اصول نکالا ہے کہ تمام کے تمام صحابہ جو ہیں وہ 110 ہجری سے پہلے پہلے فوت ہو چکے ہیں۔ تو جو بھی شخص صحابیت کا دعویٰ کرے اور وہ 110 ہجری کے بعد زندہ ہو تو وہ صحابی نہیں ہے۔ صحابی وہ ہے کہ جو 110 ہجری سے پہلے فوت ہو چکے، وہ صحابی ہے۔ تو یہ چیز اس سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ خضر علیہ السلام اگر زندہ بھی ہوں گے تو فوت ہو چکے ہوں گے۔ اب یہ واقعہ کیا تھا، اس کے بارے میں بھی صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے۔ ایک مرتبہ کسی نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ کیا اس زمین پر سب سے بڑے عالم آپ ہیں؟ انہوں نے کہہ دیا کہ جی ہاں میں ہوں۔ تو اللہ رب العالمین کو یہ بات پسند نہیں ہے، تو اللہ رب العالمین نے حکم دیا، بلکہ بتایا کہ ایک اور میرا بندہ ہے جس کے پاس آپ سے بھی زیادہ علم ہے، تو آپ جائیے، سفر کیجیے اور ان سے پہنچ کے ملاقات کیجیے اور ان سے علم حاصل کیجیے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا گیا، تو موسیٰ علیہ السلام نکلے اور اپنے ساتھ ایک نوجوان کو لے لیا جس کا نام تھا یوشع بن نون، اور یہ بعد میں نبی بنے تھے بنی اسرائیل کے موسیٰ علیہ السلام کے بعد، اور انہی کے ہاتھوں سے پھر بیت المقدس فتح ہوا تھا۔ تو یہ ساتھ تھے موسیٰ علیہ السلام کے۔ تو 2 سمندروں کی جو جگہ تھی وہ کون سی جگہ ہے؟ کسی نے بحر روم اور بحر احمر کو کہا ہے، کوئی کہتا ہے نیل و فرات کے ملنے کی جگہ ہے، تو مختلف مقامات ذکر کیے گئے ہیں، لیکن کوئی تاکیدی بات نہیں ہے۔ بہرحال یا تو 2 دریا مل رہے تھے یا 2 سمندر مل رہے تھے، وہاں پر ان کی ملاقات ہوئی۔ ملاقات کا بھی ایک عجیب طریقہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے آگے ذکر فرمایا۔ وہاں جب گئے تو دیکھا کہ وہاں پہ ایک انسان لیٹا ہوا ہے، چادر لی ہوئی ہے اس نے، تو کہا کہ جی آپ خضر ہیں؟ تو کہنے لگے جی ہاں میں خضر ہوں۔ بلکہ جا کے موسیٰ علیہ السلام نے سلام کیا، تو خضر علیہ السلام نے پوچھا کہ اس زمین پر سلام کرنے والے کہاں سے آئے؟ تو کہا کہ میں موسیٰ ہوں۔ کہا تم بنی اسرائیل کے موسیٰ ہو؟ کہنے لگے جی ہاں میں بنی اسرائیل کا موسیٰ ہوں۔ تو خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ تم کیا کرنے آئے ہو میرے پاس؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں آپ سے علم حاصل کرنے آیا ہوں۔ تو خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ موسیٰ آپ کے پاس جو علم ہے وہ میرے پاس نہیں ہے، اور جو میرے پاس علم ہے وہ آپ کے پاس نہیں ہے۔ تو موسیٰ نے فرمایا کہ مجھے وہ علم چاہیے جو آپ کے پاس۔ کہا آپ وہ حاصل نہیں کر پائیں گے، آپ کو اس کے لیے بڑا صبر کرنا پڑے گا۔ تو مختصر یہ ہے کہ پھر انہوں نے کہا کہ میں صبر کروں گا۔ صبر کے لیے جب آگے نکلے تو جو مراحل 3 واقعات پیش آئے تو وہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ذکر فرمائے۔ اس میں ایک اور واقعہ جو بڑا اہم ہے وہ یہ ہے کہ جب کشتی میں سوار تھے تو ایک چڑیا آئی اور کشتی کے کونے پہ بیٹھ گئی، اور اس نے جو ہے وہ اپنی چونچ میں پانی بھرا۔ اس کا مطلب ہے وہ دریا کا پانی تھا، میٹھا پانی تھا، چونچ میں پانی بھرا اس۔ تو خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے موسیٰ، میرا علم اور آپ کا علم اللہ کے علم کے مقابلے میں اتنا ہی ہے جتنا اس چڑیا کی چونچ میں پانی ہے اس دریا کے مقابلے میں۔ میرا اور آپ کا علم ملا کے اللہ کے علم کے مقابلے میں اتنا ہے
جتنا اس دریا کے مقابلے میں اس چڑیا کی چونچ میں پانی کا قطرہ ہے۔ تو یہ وہ ان شخصیات کا علم تھا، تو ہمارا علم اللہ کے مقابلے میں کیا ہوگا؟ تو یہ بھی ایک ہماری نصیحت کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ اب آگے جو واقعات پیش آئے اس کا میں ترجمہ کر دیتا ہوں۔ واقعات معروف ہے، کہا کہ میں چلتا رہوں گا یہاں تک کہ میں دو جو ہے وہ سمندروں کے ملنے کی جگہ پہنچ جاؤں، یا میں طویل عرصہ چلتا رہوں گا۔ تقریباً 1.5 دن موسیٰ علیہ السلام چلتے رہے۔ فلما بلغ مجمع بینہما، جب وہ دو سمندروں کے ملنے کی جگہ پہنچے، نسیا حوتہما، تو وہ ان دونوں نے اپنی اس مچھلی کو بھلا دیا۔ وہ مچھلی جو ہے وہ مردہ تھی، اس پہ نمک لگا ہوا تھا، حدیث میں آتا ہے، اور اس کو وہ لے کر گئے تھے۔ بتایا گیا تھا کہ جہاں یہ زندہ ہو جائے تو وہاں آپ کی ملاقات ہو جائے گی، اگر ملاقات نہ ہو تو آپ کو اس کو تناول کر سکتے ہیں، یعنی ایک امتحان میں ڈال دیا گیا تھا۔ فاتخذ سبیلہ فی البحر سربا، تو وہ مچھلی فاتخذ، اس نے بنایا سبیلہ اپنا راستہ، فی البحر اس سمندر میں، سربا سرنگ بنا کر، یعنی وہ مچھلی زندہ ہوئی اور اتنی طاقتور ہوئی کہ وہ پتھر میں سرنگ بنا کر وہ اس دریا کے اندر گئی۔ انہوں نے وہ بھول گئے اپنی مچھلی کو۔ فلما جاوزا، جب وہاں سے آگے بڑھے، قال لفتاہ، تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نوجوان سے کہا کہ آتنا غداءنا، لے آؤ ہمارا ناشتہ، لقد لقینا من سفرنا، تحقیق ہمیں ملا ہے ہمارے سفر میں، ہذا اس سفر میں، نصبا تھکاوٹ، بہت تھکاوٹ ہو گئی۔ اور امام صحیح بخاری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فرمان ہے اس میں یہ بات موجود ہے کہ موسیٰ علیہ السلام ایک دن چلتے رہے اس مقام تک پہنچنے کے لیے جو دو دریا کے ملنے کی جگہ تھی، اور موسیٰ علیہ السلام کو وہاں پہنچنے تک تھکاوٹ نہیں ہوئی، لیکن جب اس سے آگے بڑھے تو تھکاوٹ ہونا شروع ہو گئی۔ جب موسیٰ علیہ السلام اس سے آگے بڑھے تو تھکاوٹ ہونا شروع ہو گئی، اور پھر بالآخر تھک ہار کے ایک جگہ پہ بیٹھ گئے۔ قال، اس نوجوان نے کہا، ارأیت، آپ کا کیا خیال ہے، اذ اوینا الی الصخرۃ، جب ہم نے پناہ لی تھی ایک چٹان کی طرف، جب ہم ایک چٹان کے سائے میں بیٹھے ہم آرام کر رہے تھے، فإنی نسیت الحوت، تو میں اس مچھلی کو بھول گیا، وما انسانیہ، اور نہیں بلایا مجھے اس مچھلی کو، الا الشیطان، مگر شیطان نے، ان اذکرہ، کہ میں آپ سے ذکر کروں، شیطان نے مجھے بلا دیا۔ میں نے دیکھا اس مچھلی کو کہ وہ کیا کر رہی ہے، اور میں نے سوچا تھا کہ آپ کو بتاؤں گا، لیکن شیطان نے مجھے بلوا دیا۔ تو اگر کوئی ایسا معاملہ ہو جو علم کا معاملہ ہو اور علم کا معاملہ بھول جائے، اس بھولنے کی نسبت شیطان کی طرف کی جا سکتی ہے، جیسا کہ یہاں پر قرآن میں موجود ہے۔ وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا، اور اس مچھلی نے اپنا راستہ سمندر میں بنایا بڑے عجیب طریقے سے۔ تو وہ عجیب طریقہ یوشع علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو بتایا کہ یہ طریقہ تھا، اس طریقے سے جو ہے وہ اس نے سرنگ بنا کر وہ مچھلی جو ہے اس سمندر میں چلی گئی تھی۔ قال ذلك ما كنا نبغي، موسیٰ نے فرمایا کہ یہی تو وہ جگہ تھی جو ہم تلاش کر رہے تھے، یہی تو مقام تھا جہاں ہم نے پہنچنا تھا۔ فرتدا، تو وہ دونوں پلٹے، علی آثارہما، اپنے قدموں کے نشانوں پر، قصصا، ڈھونڈتے ہوئے، تلاش کرتے ہوئے، یعنی اپنے قدموں کے نشانوں کو ڈھونڈتے ہوئے کہ ہم کہاں سے آ رہے تھے، معلوم نہیں تھا، نیا راستہ تھا، اجنبی لوگ تھے، اپنے قدموں کے نشان دیکھتے ہوئے واپس وہاں پہنچے جس جگہ پہ وہ مچھلی جو ہے وہ زندہ ہوئی تھی۔ یہ معاملہ کیوں ہوا؟ موسیٰ علیہ السلام کو یہ نصیحت دینے کے لیے کہ علم کے حصول کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے۔ علم جو ہے وہ بغیر محنت کے حاصل نہیں ہوتا، اس میں انسان کو جسمانی تھکاوٹ بھی ہوتی ہے، اس میں انسان کا مال بھی خرچ ہوتا ہے، اور اس میں بسا اوقات انسان کو منزل مقصود تک پہنچنا نصیب بھی نہیں ہوتا۔ تو ایک نبی جو ہے وہ ایک اور نبی سے علم حاصل کرنے کے لیے طویل سفر کر رہے ہیں، تو اس سے علم کے لیے سفر کرنا بھی ہمیں معلوم ہوا۔ تو علم کے لیے جو بھی انسان سفر کرتا ہے تو بڑا ہی اس کا یہ سفر جو ہے وہ بڑا مبارک سفر ہے، اس کے بہت سی فضیلتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بیان فرمائی ہیں۔ فوجد عبدا من عبادنا، تو ان دونوں نے پایا ایک بندے کو جو ہمارے بندوں میں سے تھا، آتیناہ رحمتا من عندنا، اس بندے کو ہم نے اپنی جانب سے رحمت عطا کی تھی، وعلمناہ، اور ہم نے اس کو تعلیم دی تھی، من لدنا علما، اپنی جانب سے خصوصی علم، ہم نے اس کو خصوصی علم دیا تھا، اور وہ علم اللہ رب العالمین نے ان کو وحی کے ذریعے سے عطا فرمایا تھا۔ اور بقول خضر علیہ السلام کے، جو کہ حدیث میں ہے صحیح بخاری میں، کہ جو علم آپ کے پاس ہے وہ میرے پاس نہیں ہے،
اور جو میرے پاس ہے وہ آپ کے پاس نہیں. تو اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی علم دیا تھا اور اللہ رب العالمین نے خضر علیہ السلام کو بھی علم دیا تھا. لیکن خضر علیہ السلام کا علم جو تھا وہ بطور تبلیغ کے لیے نہیں تھا، اور موسیٰ علیہ السلام کو جو علم تھا اس کی تبلیغ کا حکم تھا. دونوں علم میں فرق ہے. خضر علیہ السلام کو تبلیغ کا حکم نہیں تھا، علم دے دیا گیا تھا، آپ نے اپنے علم کے مطابق خود عمل کرنا ہے، تبلیغ کا حکم نہیں تھا. حتیٰ کہ جب نبی علم حاصل کرنے کے لیے آیا تو کہا کہ میں تمہیں نہیں دے سکتا، ورنہ نبی کو کیا ہوتا ہے کہ جو علم دیا جائے وہ آگے منتقل کرو. لیکن خضر علیہ السلام کو ایک مخصوص علم دیا گیا تھا جو کہ کائناتی امور کے تعلق سے تھا، شرعی امور کے تعلق سے نہیں تھا، کائنات کے امور کے تعلق سے تھا. اور وہ علم ایک مخصوص علم تھا، اور اس علم کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو بڑا صبر کرنا پڑنا تھا. تو قال لہ موسیٰ، تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا هل اتبعک، کیا میں آپ کے پیچھے چلوں، علی ان تعلمنی، اس بات پر کہ آپ مجھے علم دیں، مما علمت رشدا، جو رہنمائی والا علم آپ کو دیا گیا ہے، جو علم اور جو رہنمائی آپ کو دی گئی ہے، میں آپ کے پیچھے چلنے کے لیے تیار ہوں. میں آپ کے پیچھے چلنے کے لیے، آپ کو اپنا امام قدوہ استاد بنانے کے لیے تیار ہوں کہ آپ مجھے اپنے علم میں سے کچھ علم دے دیں. تو خضر علیہ السلام نے فرمایا قال، انہوں نے کہا انک لن تستطیع معی صبرا، بے شک آپ میرے ساتھ صبر کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، آپ صبر نہیں کر پائیں گے میرے ساتھ میرے جو معاملات ہیں یا جو میں جو کرتا ہوں اللہ کے علم کی روشنی میں، وہ دیکھ کر آپ تو صبر ہی نہیں کر پائیں گے. وَكَيْفَ تَصْبِرُ، اور آپ کیسے صبر کر سکتے ہیں، عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا، کہ جس خبر کو آپ نے احاطہ ہی نہیں کیا ہوا، جس کی آپ کو خبر ہی نہیں ہے، جس کا آپ کو معلوم ہی نہیں ہے، تو آپ کیسے اس پر صبر کر سکتے ہیں؟ آپ ایک عجیب و غریب معاملہ دیکھیں اور آپ کو اس معاملے کا سبب ہی معلوم نہ ہو تو آپ کیسے صبر کریں گے؟ تو یہاں پر بھی ایک نصیحت ہے طلاب العلم کے لیے کہ بسا اوقات ایک استاد جو ہے وہ اپنے علم کی روشنی میں وہ کچھ ایسے فیصلے کرتا ہے، کچھ ایسے معاملات کرتا ہے کہ جو طالب علم اپنے کم علمی کی بنیاد پر اس کو سمجھ نہیں پاتا. تو طالب علم کو چاہیے کہ استاد کے اس علم کی بنیاد پر صبر کرے، نہ کہ بدظنی کرے کہ یہ کیا کر دیا استاد صاحب نے، یہ کیا بات کر دی انہوں نے، یہ کیسا معاملہ کر دیا. صحابہ بھی بسا اوقات جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد معاملات دیکھتے تھے، بدظنی نہیں کرتے تھے، پوچھتے تھے. مثلا ایک موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ بھئی کعبہ کی طرف منہ کر کے تم نے قضاء حاجت نہیں کرنی. ایک موقع پر جناب عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میں نے خود دیکھا آپ قضاء حاجت فرما رہے تھے اور رخ آپ کا قبلے کی طرف تھا. تو اب یہ کیا مزہ نہیں کرتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ جان بوجھ کے اپنے معاملے کی مخالفت کر رہے؟ نہیں. اب وہ حکمت تھی. حکمت کیا تھی کہ جب فضا میں ہو، جب سامنے کوئی پردہ نہ ہو، اونٹ نہ ہو، دیوار نہ ہو، تو قبلے کی طرف منہ نہیں کر سکتے. اونٹ آ جائے، پردہ آ جائے تو کر سکتے ہیں. مستحب پھر بھی یہی ہے کہ نہیں کرنا چاہیے. ایک موقع پر فرمایا کہ کھڑے ہو کے پانی نہیں پینا. ایک موقع پر ام سلیم فرماتی ہے کہ میں نے دیکھا، جناب انس فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ آپ کھڑے ہوئے مشکل سے پانی پی رہے. تو بسا اوقات کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ جو شاگرد کو اس پہ صبر کرنا چاہیے اور استاد سے پوچھنا چاہیے کہ آپ نے یہ معاملہ کیا تو کس بنیاد پر کیا. تو یہ معاملہ خضر علیہ السلام نے نصیحت کی موسیٰ علیہ السلام. موسیٰ علیہ السلام فرمایا قال ستجدونی، انہوں نے کہا ان قریب آپ پائیں گے مجھے انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا، صابرا، صبر کرنے والا، ولا اعصی لک امرا، اور میں آپ کے کسی معاملے کی نافرمانی نہیں کروں گا. اب یہاں دیکھیے ہم نے سورۃ الکہف میں یہ پڑھا تھا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جب بھی کہو کہ میں یہ کام کروں گا تو ساتھ انشاءاللہ کہو، اور انشاءاللہ کہو کہ تو ممکن ہے کہ تمہارا وہ کام ہو جائے. تو موسیٰ علیہ السلام نے یہاں پر کہا کہ میں انشاءاللہ صبر کروں گا، لیکن صبر نہیں کر سکے. صبر نہیں کر سکے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انشاءاللہ کہنے سے وہ اس کام کا ہونا یقینی نہیں ہو جاتا. امکانات بڑھ جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ معاملہ اللہ کی مشیت کے تحت ہوتا ہے. اللہ چاہے گا تو ہوگا، اللہ نہیں چاہے گا تو نہیں ہوگا. اب موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں انشاءاللہ، لیکن صبر نہیں کر سکے، جیسا کہ آگے ذکر فرمایا. قال فإن اتبعتنی، خضر نے کہا کہ اگر آپ میرے پیچھے چلنا چاہتے ہیں، فلا تسألنی عن شیء، تو آپ مجھ سے کسی چیز کے بارے میں سوال نہیں کریں گے، حتی احدث لک منہ ذکرا،
یہاں تک کہ میں خود آپ کے لیے اس کا ذکر بیان کر دوں، میں خود آپ کے لیے اس کا ذکر کر دوں کہ میں نے کام کیوں کیا ہے، اس وقت تک آپ مجھ سے سوال نہیں کریں گے۔ اس آیت سے بھی علماء نے یہ استدلال لیا ہے کہ استاد جو ہے وہ شاگرد کے اوپر کوئی بھی شرط رکھ سکتا ہے، کنڈیشن لگا سکتا ہے کہ میں علم دوں گا ان شرائط کے بنیاد پر، ان شرائط کو آپ کو فالو کرنا پڑے گا تو میں آپ کو علم دوں گا۔ اب ایک نبی استاد ہے، دوسرے نبی، اور یہ بات ہم طے شدہ ہے، یہ بات طے شدہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا رتبہ خضر علیہ السلام سے بہت اونچا ہے۔ خضر علیہ السلام کا رتبہ موسیٰ علیہ السلام کے رتبے کے برابر نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابراہیم علیہ السلام کے بعد جو تیسرا مقام آتا ہے، علماء کی اکثریت نے جو دیا ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کو دیا ہے۔ خضر علیہ السلام تو وہاں موجود ہی نہیں ہے اس مقام اور اس درجے پہ، لیکن پھر بھی موسیٰ علیہ السلام علم حاصل کر رہے ہیں خضر علیہ السلام سے۔ تو یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ ایک زیادہ علم والا بھی بسا اوقات کم علم والے سے علم حاصل کر سکتا ہے، علم حاصل کر سکتا ہے۔ تو یہ بھی جو ہے وہ ہونا چاہیے۔ اور اگر کسی انسان میں یہ تکبر آ جاتا ہے کہ نہیں میں تو بڑا علم ہے، میں تو بڑی ڈگری ہے، میں اس چھوٹے آدمی سے کوئی علم حاصل کروں، جب انسان میں یہ تکبر آ جائے تو اللہ رب العالمین اس کو علم سے محروم کر دیتا ہے۔ تو انسان کبھی بھی اپنے آپ کو طالب علم بننے سے نہ روکے، بڑے کے سامنے ہو یا چھوٹے کے سامنے۔ وَفَانْطَلَقَا، یہ بات طے ہوگی تو دونوں چل پڑے۔ حَتَّى إِذَا رَكِبَا فِي السَّفِينَةِ، یہاں تک کہ جب وہ سوار ہوئے کشتی میں، خَرَقَهَا، تو خضر علیہ السلام نے اس کے اندر سوراخ کر دیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ خضر علیہ السلام نے اس کا ایک تختہ جو تھا وہ کھیڑ دیا، سوراخ نہیں کیا بلکہ تختہ وہ کھیڑ دیا اس کا۔ قال اخرقتها، تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ نے یہاں پر سوراخ کیا یا اس کو خراب کیا، لتغرقها لها، تاکہ آپ کشتی والوں کو غرق کر دیں۔ لقد جئت شيئا امرا، آپ نے یہ بہت بڑا معاملہ کیا ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کا یہ کہنا اس لیے بھی تھا کیونکہ حدیث میں بات موجود ہے صحیح بخاری میں کہ کشتی والوں نے خضر علیہ السلام کو پہچان لیا تھا، اور انہوں نے خضر علیہ السلام کو بغیر کرائے کے کشتی میں سوار کیا، یعنی عزت دی، اکرام دیا، ان کو بڑا محترم سمجھ کے اپنی کشتی میں سوار کیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو اور بھی تعجب ہوا کہ یار وہ احسان کر رہے ہیں اور یہ ان کی کشتی کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں۔ تو جب انہوں نے یہ ان کے بے ساختہ ان کی زبان سے یہ جملہ نکل گیا، قال، تو خضر نے فرمایا، الم اقل، کیا میں نے نہیں کہا تھا، انک لن تستطیع معی صبرا، بے شک آپ میرے ساتھ صبر کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ قال، تو موسیٰ نے کہا، لا تؤاخذنی، فوراً نازا ہو گیا، کہا لا تؤاخذنی، آپ میرا مواخذہ نہ کریں، بما نسیتو، اس چیز پر جو میں بھول گیا ہوں، میں بھول گیا، آپ کے ساتھ میں نے معاہدہ کیا تھا، میں نے جان بوجھ کر اس شرط کو توڑا نہیں ہے، بھول گیا تھا۔ ولا ترہقنی، اور مجھے مشکل میں نہ ڈالے، من امر عسرا، میرے معاملے میں تنگی کے اندر، میرے معاملے میں مجھے تنگی میں اور مشقت میں نہ ڈالیں۔ آپ ایسا نہیں کہ پہلی غلطی پر ہی آپ مجھے اپنی کلاس سے باہر نکال دیں، یہ نہ کریں، آپ مجھے اپنا شاگرد بنا لیں، میں آپ کے ساتھ آگے چلنے کے لیے تیار ہوں، یہاں میں جو ہے وہ بھول گیا تھا۔ فانطلقا، پھر دونوں چل پڑے، حتی اذا لقی غلاما، یہاں تک کہ جب وہ ایک نوجوان کو ملے، ایک غلام کہتے ہیں جو ایک ہوتا ہے طفل ہوتا ہے جو 8-9-10 سال کا ہو، ایک اس سے بڑا ہوتا ہے جس کو ہم غلام کہتے ہیں، 12-13 سال کا ہو، تھوڑا نوجوان سا ہو، وہ ملا۔ فقتلہ، تو خضر علیہ السلام نے اس کو قتل کر دیا، اور حدیث میں آتا ہے کہ انہوں نے اس کی گردن کو پکڑا اور گردن کا توڑ دیا، انہوں نے، یعنی دم نہیں گھٹا اس کا بلکہ گردن کو موڑ کے اس کو قتل کر دیا۔ یہ تو بہت بڑا معاملہ تھا۔ قال اقتلت نفسا، کیا آپ نے ایک جان کو قتل کر دی ہے، زکیۃ، جو پاکیزہ جان ہے، نوجوان ہے ابھی، کوئی بڑا ہوتا کوئی سمجھ میں آتا، کوئی بہت کوئی بڑا کوئی دشمن ہوتا اللہ کا تو سمجھ میں آتا، یہ نوجوان ایک ابھی تھا اور آپ نے اس کو قتل کر دیا، بغیر نفس، بغیر کسی نفس کے، یعنی اگر اسے کسی کو قتل کیا ہوتا تو آپ اس کو قتل کرتے تو سمجھ میں بھی آتا۔ لقد جئت شیئا نکرا، تحقیق آپ نے بہت ہی عجیب معاملہ کیا ہے، بہت ہی آپ نے نکرا والا معاملہ کیا ہے، یعنی جو میری سمجھ سے باہر ہے، میرے لیے بہت ہی قابل نکارت ہے کہ جس پر انکار کیا جائے اور رد کیا جائے۔
تو یہ ایک معاملہ جو خضر علیہ السلام نے اس موقع پر کیا. تو یہ دو معاملات تھے جو اللہ رب العالمین نے یہاں پر ذکر فرمایا. ان کی جو تفصیلات ہیں وہ اگلے پارے میں آپ انشاءاللہ تفصیل سے پڑھیں گے. لیکن یہاں پر پھر میں وہ بات دہراؤں گا کہ خضر علیہ السلام کا جو علم ہے وہ تصوف والا علم نہیں ہے یا صوفیت والا علم نہیں ہے. وہ علم مخصوص علم تھا جو اللہ رب العالمین نے خضر علیہ السلام کو دیا تھا. اب وہ اس علم میں خضر علیہ السلام اکیلے تھے یا ان کے علاوہ بھی اور لوگ ہیں، اس کے بارے میں ہمیں اللہ رب العالمین نے کچھ نہیں بتایا. اور اللہ رب العالمین یہ علم اپنے بندے کو کیوں دیتا ہے اور وہ بندے موجود ہیں اور وہ کیا کرتے ہیں، یہ اللہ کی حکمت کے راز ہے تو اللہ رب العالمین نے ہمیں ذکر نہیں کیے ہیں. لیکن بہرحال یہ علم ایک مخصوص علم تھا جو اللہ رب العالمین خضر علیہ السلام کو دیا. اور اللہ رب العالمین نے اس واقعے کے ذریعے سے ہمیں نصیحت فرمائی ہے کہ کبھی بھی اپنے بارے میں انسان کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میرے پاس بہت بڑا علم آ گیا ہے. علم کے حصول کے معاملے میں اس کا اپنے اندر تکبر نہیں ہونا چاہیے، اور جب بھی علم حاصل کرے تو اس کو اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ صبر کرنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سوال کرنا، لوگوں سے مانگنا، یہ سخت ناپسند تھا. کہ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو سامنے نظر آتی ہیں کہ یہ نقصان دہ ہیں، انسان کے حق میں بہتر نہیں ہے، لیکن اس کے پیچھے جو اللہ نے حقیقت رکھی ہوتی ہے وہ اللہ نے اس کے لیے بہتر ہی سوچا ہوتا ہے. اس میں انسان کے لیے بہتری ہی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یاجوج ماجوج کے مقام کو لوگوں سے قیامت تک اوجل رکھنا ہے کہ وہ کہاں پر ہے.